السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس میں آپ سب کا پھر سے استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم لوگ اسلامی علوم و فنون میں سے ایک اہم فن اصول حدیث یا مصطلح الحدیث کا درس لیں گے انشاءاللہ۔ کچھ ضروری تمہیدی باتیں پچھلے درس میں ہو چکی تھیں، آج انشاءاللہ اسی سے آگے ہمیں پڑھنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول حدیث میں کچھ ضروری مصطلحات ہوتے ہیں، انہی مصطلحات اور انہی اصطلاحات کے تعلق سے آج یہ درس ہے۔ اس میں سب سے اہم نمبر حدیث ہے۔ اصطلاح کون سی ہے؟ حدیث۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات اور صفات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ تو اس تعریف ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریر اور صفت کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ان سے مراد کیا ہے؟ اقوال سے مراد باتیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہو یا کسی چیز سے روکا ہو۔ باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے افعال سے مراد کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، خود کہیں گئے، کہیں بیٹھے، کہیں اٹھے، کوئی چیز کھایا، کوئی چیز پیا، تو سارے کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اعمال، اپنے کام، یہ بھی حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کچھ کہا، وہ بھی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا، وہ بھی حدیث ہے۔ اور تقریر، تقریر سے مراد وہ اعمال اور وہ اقوال جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے کیا یا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا عدم موجودگی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کی، اس کو باقی رکھا، اس پر راضی رہے، اس پہ ڈانٹا نہیں، اس سے منع نہیں کیا، تو ان کو تقریر کہا جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں شامل ہے۔ یعنی صحابی کا وہ قول اور وہ فعل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا، وہ بھی حدیث میں شامل ہے۔ یہ تقریر عربی زبان کا لفظ ہے، ہماری اردو والی تقریر مراد نہیں اس سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، صفات، خوبیاں، صفات حسنہ، اسوہ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن ایسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں، ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ ان چاروں کے مجموعہ کو حدیث کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہوں، اعمال ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے موجودگی میں کسی صحابی نے کچھ کہا یا کیا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور صفات و خوبیاں ہوں، ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس میں حدیث میں یا مصطلح حدیث میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ مصطلح حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو ایسے قواعد کے جاننے کو مصطلح یا اصول حدیث کہا جاتا ہے، جن سے سند اور متن کے حالات قبول اور منرد کے حیثیت سے معلوم ہوں۔ اس کو اصول حدیث بھی کہا جاتا ہے، مصطلح حدیث بھی کہا جاتا ہے، علم المصطلح بھی کہا جاتا ہے، علم الحدیث بھی کہا جاتا ہے، علم الاثر بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ قواعد، وہ اصول، وہ ضابطے جن کی روشنی میں کسی سند کو یا کسی متن کو قبول کیا جاتا ہے یا رد کیا جاتا ہے۔ اس علم کا موضوع سند اور متن ہے، یعنی اس پورے علم مصطلح میں سند دیکھی جاتی ہے، متن دیکھا جاتا ہے کہ اس کو قبول کریں گے کہ نہیں قبول کریں گے۔
اچھا، اب مسئلہ کہ سند کسے کہتے ہیں. آپ دیکھیں گے حدیث کی کتابوں میں، اگر آپ نے حدیث کتابیں پڑھی ہیں دیکھی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد وغیرہ، تو ائمہ کرام نے جو حدیثیں اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں، یاد رکھیے ائمہ نے اپنی کتابوں میں جو حدیثیں بیان کی ہیں تو وہ سلسلے سند بیان کیا ہے. یعنی انہوں نے یہ بیان کیا کہ حدیث ہم تک پہنچی کیسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو نہیں امام بخاری کی، امام ترمذی کی ملاقات تو نہیں ہے، امام مالک کی ملاقات تو نہیں ہے، سعید بن مسیب کی، وہب حمام بن منبہ کی ملاقات تو نہیں ہے. تو ان تک پہنچی جس ذریعہ سے، جس آدمی نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس واسطے سے انہوں نے سنا. کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے فلاں استاد نے بیان کیا، ان سے ان کے فلاں استاد نے بیان کیا، ان سے ان کے فلاں استاد نے بیان کیا، انہوں نے فلاں صحابی سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو یہ جو پورا سلسلہ ہے، کن کن واسطوں سے، کن کن ذرائع سے حدیث ہم تک پہنچی ہے، اس کو سند کہا جاتا ہے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے، یعنی یہ لوگ صحابی جو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، تو اس کو متن کہا جاتا ہے. تو سند حدیث بیان کرنے والے افراد کا سلسلہ، اسی کو سند کہا جاتا ہے کہ کن کن لوگوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور کن واسطوں سے ہم تک پہنچی ہے. اور متن وہ اصل بات، اصل گفتگو جو سند کے اختتام پر آتی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ تقریر یا اوصاف. اس میں بارہا باتیں آتی ہیں کہ حدیث متصل ہے، یہ حدیث متصل نہیں ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے نا. تو ایسی ساری چیزیں، یا یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث حسن ہے، تو اس سے کیا مراد ہے وہ ہم آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں. تو یہ حدیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں سند کے اعتبار سے. سند کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک متواتر، نمبر دو احاد. متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں روایت کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان کا اتفاق جھوٹ پر ممکن نہ ہو. اتنے زیادہ لوگ روایت کریں، ان کافی تعداد میں روایت کریں کہ جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہ ہو. کہ ارے اتنے سارے لوگ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں. تو اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی لفظ بلفظ 100 صحابہ وہی روایت بیان کرتے ہیں، 50 صحابہ بیان کرتے ہیں، 200 صحابہ بیان کرتے ہیں، تو اس طرح سے یہ متواتر لفظی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی متواتر معنوی ہوتی ہے، یعنی الفاظ تو بدلے ہوتے ہیں لیکن معنی ایک ہوتا ہے. جیسے موضوع پر مسح کرنے کی روایت کہ کئی صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا. یا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی روایت کئی صحابہ بیان کرتے ہیں، الگ الگ مواقع پر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی. تو سند کے اعتبار سے اس میں کتنے لوگ ہیں، ان کی دو قسم ہوتی ہیں. نمبر ایک متواتر، نمبر دو احاد. متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں روایت کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق ممکن نہ ہو. احاد کیسے کہتے ہیں؟ احاد یہ واحد کی جمع ہے. یہ ان حدیث کو کہا جاتا ہے، احادیث کو جن میں روایت کرنے والوں کی تعداد تواتر تک نہ پہنچے، یعنی متواتر نہ بننے پر، اس سے کم ہے تو احاد ہے، چاہے نہ کم ہو. اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں: مشہور، عزیز اور غریب. مشہور، عزیز اور غریب. مشہور کیسے کہتے ہیں؟ جس میں اس حدیث کو کہا جاتا ہے مشہور جس میں روایت کرنے والوں کی تعداد ہر طبقہ میں کم از کم 3 ہو. یعنی ائمہ میں سے 3 ائمہ نے سنا ہو روایت، ان کے اساتذہ میں سے 3 لوگوں نے بیان کیا ہو ان کے طبقات میں، پھر ان سے اوپر کا جو درجہ ہے، جو روات ہیں، بیان کرنے والے ہیں، ان میں 3 لوگوں نے بیان کیا ہو. اسی طرح صحابی تک. عزیز اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں روایت کرنے والوں کی تعداد ہر طبقہ میں کم از کم 2 ہو. 2 سے زیادہ تو چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں، کم سے کم 2 ہو. اور غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں روایت کرنے والوں کی تعداد کسی بھی طبقہ میں 1 ہو.
تو آپ نے سنا ہوگا یہ روایت، یہ حدیث مشہور ہے، یہ حدیث عزیز ہے، یہ حدیث غریب ہے، جو خطیب لوگ جلسوں میں بیان کیا کرتے ہیں، خطبہ جمعہ میں بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے کہ متواتر روایتیں جو ہوتی ہیں وہ سب کی سب قبول ہوتی ہیں، سب کی سب قبول ہوتی ہیں۔ البتہ جو اخبار احاد ہیں ان میں کچھ مقبول ہوتی ہیں، کچھ مردود ہوتی ہیں۔ تو قبول اور رد کے اعتبار سے دو قسم ہوتی ہیں، مقبول اور مردود۔ مقبول کسے کہتے ہیں؟ مقبول اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں خبر دینے والے کی سچائی راجح ہو، اور مردود اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں خبر دینے والے کی سچائی راجح نہ ہو، یعنی جس میں جو حدیث کے شرائط پر جو اصول ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کورس میں، ان اصولوں کی روشنی میں اگر کوئی حدیث اس درجے کو پہنچ جاتی ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس سے دلیل پکڑی جائے، تو وہ مقبول ہے۔ اور اگر وہ شرائط نہیں پائے جاتے ہیں، اس سے حجت پکڑنا درست نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی رہتی ہے، تو اس کو مردود کہا جاتا ہے۔ مقبول کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے کہ صحیح کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، اور باقی چیزیں بھی انشاءاللہ اسی وقت پڑھیں گے ہم۔ آج کے دن بس اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔